بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس کے صدر میکرون فرانس کے جنوب مشرقی علاقے ڈروم کے دورے پر تھے کہ وہاں ان کو ایک شخص نے ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہ وہی میکرون ہے کہ جس نے اسلام اور بانی اسلام کی توہین کرنے والوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ آج اس کو اس کا بدلہ مل گیا ہے غیب کی طرف سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میڈیا پہ خبریں آ چکی ہیں کہ اس سے پہلے یورپ میں جن لوگوں نے توہین اسلام اور توہین پیغمبر اسلام کی تھی، وہ شخص جل کر خاکستر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جن حکمرانوں نے ختم نبوت کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بھری محفل میں ان پر بھی جوتے پڑے۔ یہ تمام واقعات اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہے کہ وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، ورنہ آخرت میں جو عذاب ہوگا اس سے پہلے وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے عتاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں ہوگی اور وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے کینیڈا کے اندر کس طرح مسلمانوں پر ٹرک چلا کر ان کو کچل دیا گیا۔ برطانیہ کے اندر بھی ابھی کل پرسوں کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ مختلف یورپ کے ممالک کے اندر اسلام دشمنی کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت ہے، اس نفرت کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کشمیر میں جو واقعات ہو رہے ہیں، فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہیں، روہنگیا کے اندر، بھارت کے اندر کس طرح سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اسلام سے ان کی نفرت اور تعصب کے مظاہر ہیں جو وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات سے وہ سبق حاصل کریں کہ اسلام ایک اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ نے اس کو وعدہ کیا ہے وہ غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی اپنی نفرت کا اظہار کریں، نفرت کا اظہار کرنے والے، تعصب کا اظہار کرنے والے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلیل رسوا ہوں گے، لیکن اسلام کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ شہید ہونے والے اپنی جانوں کے نذرانے اسلام کے لیے پیش کریں گے، وہ آخرت میں بلند مرتبہ پائیں گے، لیکن اس کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اور جو مسلمانوں کے خلاف کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنے کی بات ہے اور ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بیان تو دے دیتے ہیں، زبانی بیان، اور کہتے ہیں کہ اس پر مسلم امہ کو اور مسلمان حکمرانوں کو کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے مشترک طور پر۔ بھائی زبانی آپ بیان دیتے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بجائے زبانی کوئی بات کرنے سے کوئی عملی قدم اٹھائیں اس سلسلے کے اندر۔ کوئی اسلامی سربراہوں کی کوئی کانفرنس، عالمی کانفرنس طلب کریں، وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم وزراء خارجہ کی ایک کانفرنس طلب کر لیں اور اس پر کوئی عملی قدم اٹھائیں اور کوئی ایک لائحہ المتفقہ طور پر طے کریں تاکہ اس قسم کے جو اقدامات ہوتے رہتے ہیں ان سے ان کا تدارک کیا جا سکے۔ زبانی کلامی بات کرنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مسئلے کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔